اور وہ پالیسی آئی تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 1986-87 میں, which allows for the private investors to come in the private sector, in the energy sector. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ پرائیویٹ انویسٹرز آنا شروع ہوئے. اس سے پہلے کیا تھا, وابڈا تھا. وابڈا ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ اینٹی تھی. لیکن چھوٹے موٹے کرائسس آتے رہے ہیں ہماری پاکستان کی ہسٹری میں. ایک 60s میں کرائسس آیا, اس کے بعد منگلا ڈیم بن گیا. کرائسس اس سینس میں تھا کہ الیکٹریسٹی شارٹیج ہو گئی, منگلا ڈیم بنا, اس کے بعد کرائسس اوور ہو گیا. پھر 70s میں پھر ظاہر ہے جیسے جیسے اکانومی گرو کر رہی تھی, اربنائزیشن ہو رہی تھی, تو ڈیمانڈ فار انرجی تو انکریز ہو رہی تھی. 70s میں پھر ایک اور کرائسس آیا, اس کے بعد تربیلا ڈیم بن گیا, تو کرائسس ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد 80s میں پھر دوبارہ سے کرائسس آنا شروع ہوا. 1986-87 میں ایک پاور پالیسی جنرل ضیاء الحق نے سائن کی. اس کے بعد ہم نے الاؤ کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کو ان دا جنریشن سیکٹر. جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس کا جو ٹیرف کا جو ریٹ تھا وہ 97-96 سینٹس کے قریب تھا. لیکن فائنل جب پی پی اے سائن ہوا اس کے بعد اس کے جو ریٹس تھے نا وہ آلموسٹ 297 اس کے قریب سینٹس تک اس کی جو ہے نا وہ ٹیرف ریٹ جا چکا ہوا تھا. یعنی انیشیلی بات چیت کم ریٹ پہ ہو رہی تھی, لیکن اینڈ پہ جب پی پی اے سائن ہوتا ہے تو وہ ریٹ آل آف اے سڈن بڑھ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کمپیٹنٹ مینیجرز ہوں ان کے, اس کے بعد ان کے پاس ٹارگیٹس ہوں کہ اتنے عرصے تک آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, اور ان کو پھر انسینٹیوائز کیا جائے. ایک تو ہو گیا ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور, اور اس کے بعد ان کو امپاور کیا جائے. اس کے بعد ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ کمپیٹنٹ ریگولیٹر کی بھی ضرورت ہے, جو کہ اس وقت نہیں ہے. نیپرا ہے آن پیپرز انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سرکاری گاڑی ہیں, میں روڈ پہ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہر تیسری چوتھی گاڑی سرکاری ہے. 2013 میں شاید یہ مونیٹائزیشن بھی ہوئی تھی انٹروڈیوس, کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ کارز نہیں ملیں گی, بس ان کو جو ہے نا ایک لم سم منتھلی مل جایا کرے گا. وہ زیادہ بیٹر ہے میرے خیال سے. کچھ عرصے کے لیے ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے وہ پیسے بھی لے رہے ہیں وہ منتھلی پے میں. اس کے بعد گرین نمبر پلیٹس بھی ابھی بھی ہیں, ویکینڈ پہ آپ کو ان کی فیملیز نظر آتی ہیں ان میں. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today I am very pleased to welcome Senior Research Economist at Pakistan Institute of Development Economics, Afia Malik. Miss Afia Malik, how are you doing? I'm good. Thank you so much for having me in your show. Thank you for joining us and taking out your time. So, before diving deep into our energy crisis, تو ہم اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ دس انرجی کرائسس اسٹارٹڈ. تو بتائیں کہ کیسے یہ معاملات کب سے سٹارٹ ہوئے. معاملات ہمارے سٹارٹ ہوئے ہیں تقریباً آلموسٹ یہ سمجھ لیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ 1994 سے, کہ جب آپ نے بھی شاید سنا ہوگا 1994 کی ایک فیمس پاور پالیسی آئی, تب سے جو ہے حالات خراب ہو گئے. لیکن شاید کہانی سے بھی تھوڑا سا پیچھے جاتی ہے, کیونکہ جو کہانی سٹارٹ ہوئی تھی پاور سیکٹر میں جو پرائیویٹ انویسٹرز آئے ہیں وہ آئے ہیں 1992 سے. اور اس سے پہلے ایک پالیسی آئی تھی جس کے بارے میں شاید لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں, اور وہ پالیسی آئی تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 1986-87 میں, which allows for the private investors to come in the private sector, in the energy sector. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ پرائیویٹ انویسٹرز آنا شروع ہوئے. اس سے پہلے کیا تھا, وابڈا تھا. وابڈا ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ اینٹی تھی. اور یہاں میں انرجی میں صرف پاور سیکٹر کی ابھی بات کر رہی ہوں, ابھی میں باقی سورسز کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں صرف پاور سیکٹر جو مین جو ہمارا کرائسس جس کو ہم آج کل کہتے بھی ہیں وہ سرکولر ڈیٹ, اس حوالے سے تو میں پاور سیکٹر پہ ہی زیادہ فوکس ابھی کر رہی ہوں. پہلے کیا تھا, وابڈا تھا ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ کمپنی تھی. اس میں جنریشن تھا, ٹرانسمیشن تھا, ڈسٹریبیوشن تھا, ایک ہی کمپنی کے انڈر سب کچھ آتا تھا. اس کے ہوتے ہوئے پہلے بھی چھوٹے موٹے کرائسس آتے رہے ہیں ہماری پاکستان کی ہسٹری میں. ایک 60s میں کرائسس آیا, اس کے بعد منگلا ڈیم بن گیا. کرائسس اس سینس میں تھا کہ الیکٹریسٹی شارٹیج ہو گئی, منگلا ڈیم بنا, اس کے بعد کرائسس اوور ہو گیا. پھر 70s میں پھر ظاہر ہے جیسے جیسے اکانومی گرو کر رہی تھی, اربنائزیشن ہو رہی تھی, تو ڈیمانڈ فار انرجی تو انکریز ہو رہی تھی. 70s میں پھر ایک اور کرائسس آیا, اس کے بعد تربیلا ڈیم بن گیا, تو وہ کرائسس ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد 80s میں پھر دوبارہ سے کرائسس آنا شروع ہوا. جب 80s والا کرائسس آیا تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایز سچ وداؤٹ گوئنگ فار لانگ ٹرم پلاننگ کیے بغیر ہم نے اس کو جو ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ گلوبلی بھی جو ہے نا تھوڑا سا پاور سیکٹر میں بہت سی چینجز آ رہے تھے. وہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جا رہے تھے, ریفارمز انٹروڈیوس کیے جا رہے تھے. پہلے جو ہے وہ چلی وغیرہ سے سٹارٹ ہوئے,
مینلی وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہو رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ گریجولی وہ پھر ٹرکل ڈاؤن کر رہے تھے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف. تو وہ والا بھی تھوڑا بہت پاکستان کی طرف ٹرینڈ آ رہا تھا. 1986-87 میں ایک پاور پالیسی جنرل ضیاء الحق نے سائن کی. اس کے بعد ہم نے الاؤ کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کو ان دا جنریشن سیکٹر، اور اسی پالیسی کے انڈر ہپکو جو پہلا پاور پلانٹ ہے اس نے کام کرنا شروع کیا. اس کی فیزیبلٹی تقریباً میں خیال میں 1998 تک اس نے اپنی فیزیبلٹی کمپلیٹ کر لی تھی. 1992 میں اس نے جو ہے باقاعدہ اس کا وہ ہو گیا تھا، آغاز ہو گیا تھا کام کرنا، اس کی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد اس کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا، کام کرنا اس نے سٹارٹ کر دیا. پھر آ جاتا ہے بیچ میں ورلڈ بینک کی کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اس زمانے میں ورلڈ بینک آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ڈونر ایجنسیز ہوتے ہیں ان کے وقت کے ساتھ ساتھ پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں. اس زمانے میں ان کی پالیسیز تھی کہ پرائیویٹ انویسٹرز کو جنریشن سیکٹر میں انٹروڈیوس کروانا ہے، تو ان کی پالیسیز بہت زیادہ فیور کر رہی تھیں. انہوں نے ہپکو کے لیے فنڈز ارینج کیے، ورلڈ بینک نے مختلف کنٹریز کے ساتھ ان ہپکو کے لیے لونز ارینج کروائے، اور ہمارے پاس ایک پہلا پاور پلانٹ جو 1292 میں خیال میں میگا واٹ کا وہ پلانٹ تھا جو ہم نے پاور سیکٹر میں لگا دیا. اور وہ پرائیویٹ تھا، فلی پرائیویٹ. اس کے بعد پھر اور مزے کی بات اس میں بھی یہ کہ انیشیلی جو اور اس نے کانٹریکٹ سائن کیا وابڈا کے ساتھ انیشیلی، کیونکہ اس وقت بنڈلنگ نہیں ہوئی بھی تھی. وابڈا کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہوا. جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس کا جو ٹیرف کا جو ریٹ تھا وہ 96 سینٹس کے قریب تھا، لیکن فائنل جب پی پی اے سائن ہوا اس کے بعد اس کے جو ریٹس تھے نا وہ آلموسٹ 297 یا اس کے قریب سینٹس تک اس کی جو ہے نا وہ ٹیرف ریٹ جا چکا ہوا تھا. یعنی انیشیلی بات چیت کم ریٹ پہ ہو رہی تھی، لیکن اینڈ پہ جب پی پی اے سائن ہوتا ہے تو وہ ریٹ آل آف اے سڈن بڑھ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ابھی میں بتا رہی ہوں نا، ورلڈ بینک جب ورلڈ بینک نے لونز دلوانے شروع کیا تو اس کے بعد ڈائریکٹلی ورلڈ بینک انوالو ہو گیا. اب ظاہر ہے ان لونز کو انہوں نے واپس بھی تو وہ لینا تھا. تو اس کے بعد پھر 1994 کی فیمس پالیسی آئی جس میں بے تحاشا انسینٹیوز دیے گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پالیسی کو بہت زیادہ سراہا گیا انیشلی چند سالوں تک. اس ایون جو تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی سیکٹری انرجی، اس کو باقاعدہ بیسٹ پالیسی کا جو ہے نا اس پالیسی کو خطاب بھی دیا گیا. لیکن ود ان میٹر آف 3 to 4 ایئرس جب ان کا ٹرینڈ ورلڈ بینک کا بھی تھوڑا سا وہ ختم ہو گیا انٹرسٹ یعنی اس والی پالیسی کی طرف، تو سڈنلی ان کا انٹرسٹ بھی، جب یہ تو والا لونز والی کہانی ہپکو تک تھی، اس کے بعد نئے پاور پلانٹس بھی آ گئے 1994 پالیسی کے انڈر، اور ان کو بے تحاشا ہم نے انسینٹیوز بھی دیے، سب کچھ ہوتا رہا. لیکن 4 سال بھی نہیں، اس کے بعد ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. پھر آل آف اے سڈن یہ پالیسی بھی جو ہے وہ بری لگنے لگ گئی. اور ورلڈ بینک کی آپ اگر وہ ان کی ایویلیوشنز اٹھا کے دیکھیں تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پالیسی تھی وہ صرف ایک لمٹ تک تھی، اس کے بعد پاکستان نے بے تحاشا پاور پلانٹس لگانے شروع کر دیے. اور جب ان کا انٹرسٹ کم ہوا تو اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ بہت سارے جو پاور پلانٹس ہم نے لگا لیے تھے ان کے کانٹریکٹس کینسل کرنا پڑے. تو کہانی وہاں سے سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد پھر ہم نے انبنڈلنگ بھی کر دی، وابڈا کی انبنڈلنگ کر دی. اب وابڈا کی انبنڈلنگ تو ہم نے کر دی، کیا ہمارے انسٹیٹیوشنز اس چیز کے لیے تیار تھے؟ اور وہ وابڈا کی انبنڈلنگ کے پیچھے بھی کون تھے؟ ہمارے یہ ڈونر ایجنسیز بیٹھی ہوئی تھی، فنڈنگ ایجنسی، جس میں وہ آئی ایم ایف بھی تھا، یہ ورلڈ بینک بھی تھا، ایشین ڈیولپمنٹ، یو ایس ایڈ، یہ سارے اس وقت انوالو تھے انبنڈلنگ کے پیچھے. اور لیکن یہ کہ انبنڈلنگ والی ویو جو ہے نا یہ اکراس دا بورڈ تھی، گلوبلی یہ والی ویو چل رہی تھی کہ انبنڈل کرنا ہے جو پاور پلانٹس ہیں، سوری ناٹ پاور پلانٹس، یہ جو پورا جو ہے پاور سیکٹر ہے اس کو انبنڈل کرنا ہے. اچھا وہ کر دیے، لیکن یہاں پہ ہماری پوری پریپریشن نہیں تھی. ہمارے جو پالیسی میکرز یا ڈیسیژن میکرز نے ان کے انفلوئنس میں اس کو انبنڈل تو کر دیا، لیکن اس کی باقاعدہ طور پہ یہ کہنا چاہیے کہ ہماری تیاری نہیں تھی یا ایکسیپٹنس نہیں تھی اس انبنڈلنگ کے لیے. 1998 میں ہم انبنڈل کرتے ہیں وابڈا کو، لیکن جو نوٹیفیکیشن ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ایز اے سیپریٹ کارپوریٹ اینٹی ہے وہ ایشو ہوتا ہے 2007-8 میں. اتنے عرصے تک ہم یہی سوچتے رہے کہ ہم نے ان کو کرنا ہے نہیں کرنا، اور ساتھ انبنڈل کیا اور ساتھ ہی ہم نے بے تحاشا اور انسٹیٹیوٹس بھی بنانا شروع کر دی. ایک ہم نے انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر بنا دیا نیپرا، ایک پی پی آئی بھی بنا دیا کہ جو انویسٹرز کو کے لیے ون ونڈو سارٹ آف آپریشن ہوگا. این ٹی ڈی سی بنا دیا. این ٹی ڈی سی تو یہ اسی کا پارٹ تھا نا، نیپرا کے نہیں، این ٹی ڈی سی تو وابڈا کا ہی پارٹ تھا جس کو انبنڈل کیا. جو پہلے وابڈا کو انبنڈل کیا تو جنریشن کمپنیز جو جینکوز تھیں جو وابڈا کے انڈر وہ ہو گئیں،
اس کے بعد پھر NTDC جو ٹرانسمیشن نیٹ ورک تھا ہمارا وہ, اور تھرڈ اس کا کمپوننٹ تھا یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز. انیشلی 8 تھیں, بعد میں پھر ان کو 10 کر دیا گیا اور اب 11 ہو گئی ہیں ہم نے, کیونکہ وہ پیسکو کو بھی وہ ڈیوائڈ کر دیا. تو پہلے 8 سے اس کو یہ 3 جو انبنڈلنگ میں نا یہ 3 چیزیں ہم نے الگ الگ ان کو سیپریٹ کیا تھا. لیکن نوٹیفیکیشن جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا ہوا وہ 8 سال بعد, آلموسٹ 10 سال بعد اس کو اچھا, نوٹیفیکیشن. اس میں جو مجھے سارے اس ایک چیز کی اگر اس بات کو دریا کو کوزے میں بند کروں جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اتنے عرصے میں جو بھی ریفارمز لائے گئے وہ یا تو کوئی اس میں ڈونر انفلوئنس کر رہا تھا, پارٹیز جو تھیں وہ باہر سے آ کے انٹرنل ہمارے ان معاملات میں انرجی سیکٹر میں انفلوئنس کر رہی تھی, اور ڈیسیژنز ہم سے وہی لوگ کرا رہے تھے. ڈیسیژنس کروا رہے تھے, لیکن وہی بات ہے نا, پھر رینٹ سیکرز یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. ڈیسیژنس کرنے والوں کے بھی تو انٹرسٹ ہوتے ہیں, تو وہ ملے جلی سی ایک جو تھی نا وہ کہانی تھی کہ یہ ان کے انفلوئنس میں تھے, ظاہر ہے ان کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, یہاں کے لوکل لوگوں کے بھی, لیکن ایز سچ پاور سیکٹر کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا تھا اس کا. اور ویسٹڈ ان کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. جیسے میں نے کہا کہ پہلے وہ ورلڈ بینک کا انٹرسٹ تھا انیشلی کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو جنریشن کمپنیز یعنی IPPs کو انٹروڈیوس کروانا ہے. اس کے بعد چند سالوں بعد ان کا انٹرسٹ ہو گیا پرائیویٹائزیشن کی طرف کہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے کمپنیز کی, اس میں ہو گیا. اسی طرح سے چینج ہوتا رہا, اور اکارڈنگلی ہمارے ہاں بھی جو پالیسیز آتی نہیں, 1994 کی پالیسی تو آگے ختم ہو گئی, اس کے انڈر پلانٹس بھی آگے, لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی, کیونکہ ہم نے اس کے بعد جتنی بھی پالیسیز آئی ہیں نا وہ کسی نہ کسی ایک انٹرسٹ گروپ کو کیٹر کرنے کے لیے آتی رہی ہیں. جس طرح 1994 کی پالیسی جو تھی وہ ورلڈ بینک کے اس میں تھی, انفلوئنس میں تھی. پھر 2002 کی پالیسی آئی, اس میں یہ اتنا سا فرق ہوا کہ ہم نے الاؤ کر دیا لوکل انویسٹرز کو بھی. لوکل انویسٹرز کو بھی ظاہر ہے پھر انہوں نے فائدہ, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے, لیکن انسینٹیوز ہم اسی طرح سے دیتے رہے, ان کے ساتھ بھی ہم لانگ ٹرم ایگریمنٹس کرتے رہے. ان ساری جتنی, اور اس کے بعد بھی جتنی آئی, ایک تو وہ 2002 کی میجر پالیسی آئی, جس کے بعد بے تحاشا پاور پلانٹس آئے. اس کے بعد پھر جو تھرڈ جو چنک آیا میجر وہ یہ انڈر CPEC آیا 2015 کی جنریشن پالیسی کے انڈر, اور اس میں کس کا انٹرسٹ تھا, چائنا. تو یعنی کہیں نہ کہیں سے ہمارے پر یعنی پاکستان کا انٹرسٹ جو تھا وہ بیک فٹ پہ تھا, پبلک انٹرسٹ جو ہے, پبلک انٹرسٹ جو تھا وہ بیک فٹ پہ تھا. لیکن جو دوسرے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے نا, جو شارٹ ایک کلیک ہے اس کے زیادہ انٹرسٹ, اس کے زیادہ انٹرسٹ تھے, اور ہمارے جو ڈیسیژن میکرز جو ہیں وہ ان کے انفلوئنس میں یہ سب کچھ کرتے رہے. اور اس میں ریفارمز کی جو ضرورت تھی, مثال کے طور پر ہم نے پرائیویٹائزیشن کی طرف گئے, تو اس کے لیے بھی تو اس کو گورن کرنا ہے نا, اس پورے جو ہم نے ایک پینڈورا باکس کھول دیا, ہم نے وابڈا کو ہم نے انبنڈل کر دیا ہے, تو اب اس سارے کو جو گورن کرنا ہے اس کے ریفارمز بھی چاہیے. بٹ ہمارے ہاں تو کوئی اسٹیبل پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں رہی, اور چند لوگوں کے ہاتھ میں ہمیشہ سے پاور رہتی تھی. ابھی بھی ایسا ہی ہے, ابھی بھی ایسا ہے. تو وہ پھر کیسے ریفارمز, جو اپنی مرضی کے جو ہیں وہ اکانومسٹ لے آئیں گے, اپنی مرضی کے جو ہیں ایکسپرٹس لے کے آئیں گے, اپنی مرضی کے ایکسپرٹس لائیں گے. اور زیادہ تر ابھی جو انرجی سیکٹر میں دیکھیں نا تو وہ اپنی مرضی کے ایکسپرٹس لاتے ہیں جن کو بیسک جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا وہ بھی نہیں پتہ ہوتی. اور زیادہ ڈیسیژن میکنگ کہاں ہوتی ہے, منسٹری میں, جہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے, بیوروکریسی. مینلی بیوروکریسی تو ایز سچ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھتی, اور نہ سیکٹر کو سمجھتی ہے. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر دوسرے دن اگر منسٹری آف انرجی میں دیکھیں, پاور ڈویژن میں دیکھیں یا پیٹرولیم میں, ہر دوسرے دن ان کے سیکٹری چینج ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جرنلسٹ ہیں سارے کے سارے, جرنلسٹ ہیں, وہ تھوڑے عرصے بعد چینج ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ سنبھال دیا جائے گا تو وہ یہاں کے مسائل کیسے حل ہوں گے. تو ابھی بھی دیکھیں کرنٹلی کیا ہے, سٹارٹ کہانی وہاں سے ہوئی, لیکن اب تک وہ کیونکہ چلتی اس لیے جا رہی ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے ریفارمز جو تب سٹارٹ کیے تھے ایک تو وہ کمپلیٹ ہی نہیں کیے, ہاف ہارٹیڈلی ہم نے سٹارٹ کیے, کمپلیٹ نہیں کیے. اور اب تو انیشل پلان یہ تھا نا کہ وہ ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور ہوگی کہ کمپنی لیول تک, لیکن اب کتنے سال گزر چکے ہیں, ابھی تک پاور کس کے پاس ہے, ساری ڈیسیژن میکنگ کہاں پہ ہو رہی ہے, پاور ڈویژن میں ہو رہی ہے. ایون جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ تو ایک گاڑی تک اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتے ہیں وداؤٹ دا پرمیشن آف پاور ڈویژن, یا جو سیکٹری صاحب ہیں ان کے آن پیپر سب کے وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ بورڈز بنے ہوئے ہیں, لیکن ان بورڈز پہ بیٹھا ہوا کون ہے, بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پرائیویٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کہتے ہیں, لیکن ان کے پاس پاورز نہیں ہیں. پھر 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس پروونسز کے پاس جو ہے وہ کچھ چیزیں چلی گئیں, کچھ یعنی وہ ہم نے جو ہے وہ اب ان کو الاؤ کر بھی دیا, لیکن سٹل ابھی بھی جو ہے نا مینلی جو ہے پاورز انرجی سیکٹر کی وہ ابھی بھی فیڈرل لیول پہ ہی ہے.
ساری ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پر ہو رہی ہے. لیکن یہ تو دس از ٹوٹلی اپوزٹ ٹو دا ڈیسینٹرلائزیشن آئیڈیا جو کرنا تھا. بالکل نہیں ہوا. اور سارا ابھی جو کرنٹلی اگر ہم سیٹ اپ میں دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی وہ سینٹرلائزیشن آف پاور اور ڈیسیجن میکنگ ہے. تو اچھا ایک اور چیز جو دوبارہ ایڈ آن ہوتی ہے یہ کلائمیٹ چینج کے ایشو کی وجہ سے گلوبلائزیشن جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے ہم نے شفٹ کرنے کی پلاننگ کی, دنیا شفٹ ہو رہی ہے جو کہ رینیویبل انرجی سورسز کی طرف. تو ہم نے بھی کچھ سٹیپس لیے. ابھی جو ریسنٹلی ایک ہم پرابلم جس چیز کو پرابلم کہیں کہ ہم آواز جس کے لیے اٹھ رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ جو لوگوں نے اپنے پرسنل گریڈز بنائے ہوئے ہیں اس کے لیے ایک تو نیٹ میٹرنگ کی پرائسز جو ہیں وہ گرین میٹر جو ہے وہ آپ اس کی پرائس کم کر رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں گرین سورسز آف انرجی کی طرف ان کو پینلائز کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور جو اسمال گریڈز ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں بن پا رہے, ان کو کیسے آپ نے نیشنل گریڈ کے انڈر لے کے آنا ہے, ان کو کیسے ریگولرائز کرنا ہے. تو یہ بھی تو ایک ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم, بہت بڑا ہمارے لیے کھڑا ہو گیا. سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم اس وقت ہم نے اتنی زیادہ کیپیسٹی لگا لی ہوئی ہے کہ جتنی ہماری ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. بالکل 45 کے اراؤنڈ 45 پلس ہے, 45,000 سے زیادہ میگا واٹ سے زیادہ ہم نے کیپیسٹی لگا لی اور ابھی پائپ لائن میں بھی ہے جو پروجیکٹس آنے ہیں. لیکن ہماری ڈیمانڈ میکسیمم جو پیک جو جاتی ہے نا گرمیوں کی وہ 30,000 سے زیادہ کراس نہیں کرتی. میکسیمم جو پیک ہوتی ہے پیک ڈیمانڈ سمر کی پیک ڈیمانڈ جو ہے نا وہ 30,000 سے. یہ کہاں پہ غلطی ہوئی پریڈکشن میں کہ ہماری میکسیمم ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اتنا زیادہ کریں گے؟ دونوں جگہ پہ غلطی ہوئی. ایک تو ہمارا فور کاسٹنگ غلطی, ہمارا جو فور کاسٹنگ کی میتھڈالوجی ہے اس میں ہم کرتے ہی پیک ڈیمانڈ کو, ایک تو وہ. دوسرا ایک جو کہتے یہی ہیں کہ جب سیپا کے انڈر جو پروجیکٹس لگائے گئے نا ان کا مینلی آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز بھی جو ہے وہ انڈسٹریل زونز بننے تھے جہاں پہ انڈسٹریز لگنی تھی. تو اس کو انہوں نے ذہن میں رکھتے ہوئے اتنے سارے جو ہے نا پاور پلانٹس کی وہ لیکن اس کے بعد یہ کہ وہ پھر ظاہر گورنمنٹس پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ آپ کو بھی پتہ ہے چینج ہوئی, گورنمنٹ چینج ہوئی, اس کے بعد وہ پروجیکٹس بھی نہیں ہوئے, انڈسٹریز بھی نہیں لگیں. اور اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمارا کیونکہ ٹیرف بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے, ٹیرف کے اوپر جانے کی وجہ سے اب ڈیمانڈ جو ہے نا وہ اور مزید کم ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک تو وہی جو ابھی آپ نے بات کی کہ لوگ اب سولر کی طرف جا رہے ہیں, یہ نیٹ پرائیویٹلی جا رہے ہیں. گورنمنٹ بھی کوشش کرے بھی تو نہیں کر سکتی نا, کیونکہ آلریڈی ہم نے اتنی کیپیسٹی تو لگا لی ہے. مزید اب سولر لگائیں گے تو اس کا برڈن بھی تو ہمارے ٹیرف میں ہی آئے گا نا. تو مزید تو لگانے کی چاہے وہ رینیوبل ہو یا کوئی دوسرا سورس ہو لگانے کی ابھی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر گورنمنٹ لگاتی ہے تو بہت بڑی غلطی کرے گی. مزید کیپیسٹی پیمنٹس بھی تو دینی ہے, کدھر سے دیں گے؟ تو وہ اگر کوئی نیا سولر پلانٹ بھی لگاتے ہیں تو اس کی بھی تو پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو وہ کنزیومر نہیں پے کرنا ہے نا ٹیرف کے تھرو. اب جو نیٹ میٹرنگ والی چیز ہے اس کی بھی پلاننگ نہیں ہوئی بھی. اس میں بھی جو ہے وہ جو ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اپنے انیفیشنسیز تو ہیں ان کے, چلیں اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان کے پاس پاور نہیں ہے, ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور نہیں ہے, وہاں پہ ہو رہے ہیں. لیکن لاسز تو ہیں نا ہمارے وہاں پہ. ان سب چیزوں کو وہ کور کرنے کے لیے اور اب جیسے جیسے یہ والے جو کنزیومر جو نیٹ میٹرنگ کی طرف جا رہے ہیں وہ ریونیو تو ان کا کم ہو رہا ہے نا وہاں پہ, تو وہ ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ان کا ریونیو کیونکہ کم ہو رہا ہے تو وہ پینلائز کس کو کریں گے؟ جو خود سے انویسٹ کر رہا ہے انویسٹر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جانے کی وجہ سے ایک تو ریونیوز کم ہو رہے ہیں اور ان کنزیومرز کی وجہ سے انہیں مزید جو کیپیسٹی ہے, کیونکہ شام کے وقت تو وہ سولر اویلیبل نہیں ہے تو انہیں وہ جو ہے الیکٹریسٹی پروکیور کرنی پڑتی ہے, اس کی پھر کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کے ریٹس کم کیے جائیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی چیز ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ شام کو اگر جو نیٹ میٹرنگ والا کنزیومر ہے وہ تو ریٹ بھی زیادہ پے کرتا ہے کیونکہ وہ 3 فیز پہ ہے اور اس کا پیک ریٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنزیومرز. ان کے تو پیک ریٹس نہیں ہیں جو سنگل فیز کنزیومر ہیں, تو وہ تو ریٹ آلریڈی جو ہے وہ پیک آورز میں زیادہ پے کرتا ہے. وہ تو 60 کے قریب اس کا پر یونٹ پڑ جاتا ہے وہ شام کے 4-5 گھنٹے جو ہوتے ہیں. تو وہ تو کیپیسٹی جو اگر وہ لے رہا ہے اس کی وجہ سے تو اس کی وہ پیمنٹ بھی کر رہا ہے. لیکن ایک مسئلہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی پلاننگ جہاں پہ کمی ہے ڈسٹریبیوشن سائڈ پہ وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلی کہ ان کا جو گریڈز ہیں وہ کتنی کیپیسٹی ایبزارب کر سکتے ہیں. کیونکہ دن میں یہی ہوتا ہے کہ ظاہر سن لائٹ جب ہے تو جن کے پاس گریڈز لوکل جن گھروں میں لگے ہوئے ہیں گریڈز وہ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, کچھ سسٹم سے بھی آ رہی ہے, تو ایک لیول تک
تو وہاں پہ ٹرپنگ وغیرہ کے بھی تھوڑے سے چانسز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے ذرا پلاننگ کی اور اس کو لوڈ کہ ڈسٹریبیوشن کی, کتنا بیئر کر سکتا ہے جو کتنا سسٹم بیئر ہے. کر سکتا ہے سسٹم, اور اس لوڈ کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, وہ اگر کر لیا جائے تو وہ والے ایشوز ضرور کچھ ایریاز میں سننے میں آ رہا ہے کہ آ رہے ہیں اس کی وجہ سے, کہ نیٹ میٹرنگ والے کنزیومرز کی وجہ سے, جہاں بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ شفٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری آلریڈی جس ہم تھرمل پہ چل رہے ہیں, وہ جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں, جو ہی کچھ بھی مارکیٹ میں ہوتا ہے یا گلوبلی کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا تو ہمیں ڈائریکٹ جو ہم فیول امپورٹ کر رہے ہیں اس کا تو ہمارے اوپر پرائسز کا تو ڈائریکٹ وہ آ جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا کول جو ہے وہ بھی یہ کہا جاتا ہے. اور سب سے بڑی ایک مذائقہ خیز چیز جو ہے وہ ہم نے جہاں پہ یہ پاور سٹیشنز لگائے ہیں, اتنی دور لگائے ہیں کہ ہمیں جو لاجسٹکس کی جو کاسٹ ہیں وہ بھی اتنی زیادہ پڑتی ہیں. لاجسٹک کی کاسٹ بھی پڑتی ہے, اور اس کے علاوہ اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, اگر اس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ انوائرمنٹ بھی اس میں جو ہے افیکٹ ہوتی ہے کہ آپ نے وہ جو ہے جہاں پہ پروڈیوس ہو رہا ہے آن دا اسپاٹ وہاں کیوں نہیں لگائے, تو وہ جو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اس میں انوائرمنٹ فیول ظاہر ہے اس میں بھی یوز ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی آپ کا جو ہے آپ انوائرمنٹ خراب کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پاور پلانٹ آپ نے جن جگہوں پہ لگایا وہاں پہ, ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا جہاں سے وہ کول لیٹ سپوز اگر جہاں سے نکل رہا ہے وہیں پہ پاور پلانٹ لگاتے اور اسی ایریا میں انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے وہ سیٹ اپ کرتے اور اس کو کر لیتے, تو اس سے جو ہے اس کی امپلیکیشنز کم ہو جاتی ہیں انوائرمنٹ کی بھی. تو ہم نے نا لوکیشن تو ہم نے کبھی بھی جتنے بھی پاور پلانٹس لگائے ہیں کسی پہ بھی فوکس نہیں کیا لوکیشن. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک سرٹن جگہ پہ پریشر ہوتا ہے, یا جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہمیں پاور کی ضرورت ہے تو بس یہیں پہ ہی لگا دیتے ہیں, یہ نہیں مائنڈ میں رکھا جاتا؟ نہیں, ایسا تو بہت کم ہوا ہے نا, یہ والی چیز تو ہم نے اگنور کی ہے. مینلی ہمارا لوڈ کہاں ہے زیادہ, نارتھ اور ساؤتھ اور سینٹر میں, اور زیادہ پاور ہماری کہاں پہ پروڈیوس ہو رہی ہے, ساؤتھ میں, ادھر یہ کے پی کے والی سائڈ پہ. وہ تو ہائیڈرو میں آ جاتی ہے. ہائیڈرو میں آ جاتا ہے نا, لیکن سردیوں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے, اسی وجہ سے ہوتا ہے نا. بالکل, وہ فریز ہو جاتی ہے, وہ جو پانی ہائیڈرو ہمارے وہ بند ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جب لوڈ کم ہو جاتا ہے اور وہ والے پلانٹس بند ہو جاتے ہیں, اور یہاں پہ لانے کے لیے پھر وہ ٹرپ کر جاتا ہے جب ایک دم سے لوڈ, جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ ہماری ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹرانسمٹ کر سکیں دوسرے پاور پلانٹ سے. جو ساؤتھ میں انہوں نے بہت زیادہ تھرمل پاور پلانٹس لگائے ہیں, یہ جو مظفر گڑھ کا ایریا ہے یہاں پہ, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بیسیکلی کس طرح سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ پلاننگ نہیں تھی اس میں. وہ بھی یہی سب سے غلط چیز, اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو پاور پلانٹس لگنے ہی نہیں چاہیے تھے ان ایریاز میں. کیا وجہ, کیوں؟ ایک تو جو انوائرمنٹ کی وجہ سے, دوسرا وہی کہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے ان پلانٹس میں ٹرانسپورٹ کاسٹ کی وجہ سے. بالکل, وہ جو فیول وہاں سے آتا ہے وہ ہمارے کراچی یا پورٹ سے آتا ہے, تو وہ اس کی کاسٹ بھی تو بیچ میں ایڈ ہوتی ہے نا, اس کی بڑھ جاتی ہے پرائس پہ. تو کراچی کے سراؤنڈنگ میں وہ اگر لگتا تو ایٹ لیسٹ اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. لیکن پھر ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہو جاتا نا کہ اتنی بڑی ٹرانسمیشن لائنز کیسے یہ ڈسٹریبیوشن میں لے کے جاتے. ڈسٹریبیوشن لائنز میں بھی پرابلم ہے نا کہ آپ کو تھوڑا سا پھر اپنی پلانٹ لگانے سے پہلے یہ والی چیزیں ساری جو ہیں وہ ارینج کرنی ہوتی ہیں. ایک جس طرح میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں, انہوں نے جو ہے یہ قائد اعظم سولر پارک لگایا, وہ کہنے کو تو رینیوبل ہے نا, کتنے عرصے تک تو وہ ٹرانسمیشن لائن سے کنیکٹ ہی نہیں ہوا, وہ تو سینٹر میں تھا نا. بالکل, تو ٹرانسمیشن لائن تو وہاں سے بھی نہیں انہوں نے کنیکٹ کی, وہ تو کافی عرصے بعد ہوئی. وہ بھی غلط لگا ہوا تھا کہ وہاں پہ اتنی زیادہ ہیٹ میں سولر پینل لگتے ہی نہیں ہے کہ اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے سولر پاور پلانٹس کی. اور اوپر سے وہ ڈیزرٹ کا بھی ایریا ہے, ڈیزرٹ کا ایریا ہے, اور یہی والا ہاتھ وہ مظفر آباد والا بھی وہ ہے. لیکن کراچی سے پھر بھی اس کے ایٹ لیسٹ کچھ تھوڑا سا اس کا امپیکٹ جو ہے نا, انوائرمنٹل امپیکٹ کم کیا جا سکتا تھا اگر وہاں پہ لگتے, اور کاسٹ کم کی جا سکتی تھی. ٹرانسمیشن لائن تو اس سائڈ پہ تو ہے نا آلریڈی, وہ تو جو کنیکٹ کر رہی ہیں سینٹر کے ساتھ وہ تو ایگزسٹ کرتی ہیں وہاں سے, وہ اتنا زیادہ بڑا فیکٹر نہ ہوتا. اچھا, جس طرح سے انہوں نے ابھی سی ٹی بی سی ایم ان چیزوں کو جو کوشش کر رہے ہیں, ان چیزوں کے تھرو پرائیویٹ کانٹریکٹس جو ہیں وہ جس طرح سے ایک ریفارمز کی طرف کوشش کر رہے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ سی ٹی بی سی ایم جو ہے نا, اس سے فائدہ تب ہوگا جب امپلیمنٹ کریں گے افیکٹولی. اگر اس میں بھی آپ انٹرفیئر کرتے رہیں گے نا, سی ٹی بی سی ایم ابھی تک کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوا, اس لیے کیونکہ اس کی ویلنگ کاسٹ کا جھگڑا چل رہا ہے ابھی تک. گورنمنٹ
یہ چاہتی ہے کہ اب CTBCM کے انڈر کیا ہے کہ آپ نے B2B کانٹریکٹ ہونے ہیں ڈائریکٹ بلک پاور اسٹارٹ ابھی انہوں نے بلک پاور کنزیومر سے کرنا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کسی بھی جنریٹر کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں جو بیچنا چاہ رہا ہے بجلی, اور اس کے بعد جو ویلنگ کاسٹ جو ٹرانسمیشن کی اور ڈسٹریبیوشن کی وہ چارجز ہیں وہ الگ سے پے کر دیں. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو باقی سیکٹر کی جو انیفیشنسی ہے وہ بھی ان سے چارج کریں. جو کراس سبسڈی جو دے رہے ہیں باقی سیکٹرز کو وہ بھی اس میں آ جائے, لاسز بھی اس میں آ جائیں, تو پھر کون آ کے وہ اس مارکیٹ میں وہ کانٹریکٹ کرے گا, انویسٹ کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس میجورٹی کی جتنی بھی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تو ہم نے ابھی بھی ٹیک اور پے والے کانٹریکٹس چل رہے ہیں. کیسے اگر عام ایک مجھے سمجھائیں آپ کہ ٹیک اینڈ پے ہم کا ان سے بجلی خریدیں نہ ان سے خریدیں نہ خریدیں, ہم نے ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ پے کرنا ہی کرنا ہے جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہے. اب وہ ٹھیک ہے, وہ کیپیسٹی تو پیمنٹ وہ وہ تو دینی ہے. میکسیمم اس سے بچت کیا ہوگی اگر وہ نہیں بھی چلا رہے, جس طرح یہ LNG پلانٹس جو ہیں وہ جب LNG ہم امپورٹ نہیں کر رہے تھے وہ پلانٹس بند پڑے تھے ہم نے لیکن پیسے ہم تو دینے پیسے دینے تھے ان کو. بالکل. اچھا اس کے علاوہ جو واٹس دا وے فارورڈ اگر دیکھیں اس سارے جو ہم نے اتنا ایک, میں لفظ نہیں استعمال کرنا کہ گند کر بھی دیتا ہوں چلیں, کہ ہم نے جو گند پھیلا دیا ہے اتنا بڑا, اتنی چیزیں ہم نے پھیلا کے رکھ دی ہیں, کیسے اس کو کریں کہ ایک طریقے سے کہ ہم ایک سٹریم میں اس کو لے کے اگر چلیں. ایک اسٹریم میں لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے جو ریفارمز کرنے ہیں نا آپ نے جینون, اگر تو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور, کمپنی کے لیول پہ آپ اس کو پاور دیں. ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے تو ان کو امپاور کریں, ان کے انڈیپینڈنٹ بورڈز ناٹ آن پیپرس ایکچوئل سینس میں ہوں جو ان کمپنی کے جو افیئرز ہیں اس کو وہ مینیج کر رہے ہوں, کمپیٹنٹ مینیجرز ہوں ان کے. اس کے بعد ان کے پاس ٹارگیٹس ہوں کہ اتنے عرصے تک آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, اور ان کو پھر انسینٹیوائز کیا جائے. ایک تو ہو گیا ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور, اور اس کے بعد ان کو امپاور کیا جائے. اس کے بعد ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ کمپیٹنٹ ریگولیٹر کی بھی ضرورت ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے. نیپرا ہے آن پیپرز انڈیپینڈنٹ ہے لیکن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سارے وہ صرف بیٹھ کے بیسیکلی وہ کیا ہے ٹیرف کیلکولیٹ کرتا ہے, انسٹرکشنز کہاں سے آتی ہیں, اوپر سے گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں. ایک ہو گیا ریگولیٹر آ گیا. اس کے بعد ہمیں مارکیٹ ڈیولپ کرنی ہے. بے شک ابھی ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, جتنے تھوڑا بہت ہے اس کو ہم سٹارٹ تو کریں نا, اور آہستہ آہستہ مارکیٹ پہ لے کے جائیں. ساری ڈیسیژن میکنگ جو ہے ہم مارکیٹ سے, ایون جو ٹیرف بھی ڈٹرمن ہونا ہے وہ بھی مارکیٹ ڈٹرمن کریں, اور وہ کاسٹ آف سروس کی بیسس پہ ہو, نہ کہ جس میں یہ سبسڈیز کراس سبسڈیز ہوں. گورنمنٹ کسی کو سوشل ویلفیئر کی اس کیٹیگری میں اگر کسی کو سبسڈائز کرنا چاہتی ہے تو وہ ڈائریکٹ سبسڈی دے. اور اس کے بعد ایک اور چیز کہ ہمیں یہ IPPs والے موڈ سے نکلنا ہوگا. جو بھی نئی کیپیسٹی آئے مارکیٹ ڈیولپ ہو اور وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے, وہ مارکیٹ کے تھرو نئی کیپیسٹی آئے تھرو کمپیٹیٹیو بڈنگ, ناٹ نہیں تھرو پہلے لانگ تو ٹرم اب ہم کانٹریکٹس. کمپیٹیٹیو بڈنگ تو تب کرتے نا جب ہمارے پاس تب آپشنز ہوتے, تب تو ہم نے نہیں ایک ابھی فی الحال ڈیسپریشن میں یہ ڈیلز کی. وہی نا, ابھی تو ہمیں اسی کے ساتھ چلنا ہے, اور اس کو ہی اس کیپیسٹی کا سب سے امیجیٹ حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے. اور میکسیمم یوٹیلائز کون سا سیکٹر کر سکتا ہے, اور میکسیمم یوٹیلائزیشن بھی کہاں کروانی ہے, جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہوں. انڈسٹری آپ کی کرے. انڈسٹری کو آپ انسینٹیوائز کریں آپ, اور انڈسٹری ہم سے انسینٹیو کیا مانگتی ہے, وہ سبسڈی نہیں مانگتی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کاسٹ آف سروس ٹیرف ہے نا یہ کراس سبسڈی نکال دیں. آپ نے باقی سیکٹرز کو سبسڈی دینی ہے تو آپ خود دیں, ہمارے اوپر نہ ہمارے ڈالیں. اوپر نہ ڈالیں. ہاں بالکل, وہ تو ہم ان کو ان کمپیٹیٹیو کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری ٹیکسٹائلز ہیں, اگر بنگلہ دیش اور انڈیا کی اگر ٹیکسٹائلز دیکھیں یا چائنا کی ٹیکسٹائلز دیکھیں تو ان کو جس پرائس پہ الیکٹریسٹی مل رہی ہے ہم اپنوں کو زیادہ مہنگے اس میں دے رہے ہیں. بہت مہنگی دے رہے ہیں. تو پھر ہماری جو پروڈکٹ جو بھی چیز بنے گی وہ مارکیٹ میں گلوبلی کدھر کمپیٹیٹیو رہے گی. بالکل نہیں رہے گی. یہی پرابلم ہو رہی ہے نا. بالکل. تو انڈسٹری یہی تو کہہ رہی ہے, اور اب انڈسٹری اسی وجہ سے ان کی کنزمپشن گریڈ سے کم ہو گئی ہے نا. اب یہاں جن کے کیپٹیو پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں یا وہ یوز کر رہے ہیں, اور اب کیونکہ گیس بھی مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو بڑے انڈسٹریل یونٹس ہیں انہوں نے جو ہے وہ سولر پلانٹس لگانا شروع کر دیا ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے وہ سولر سے وہ بجلی سستی پڑتی ہے ان کو, تو ان کی اوور آل جو ایوریج انرجی کاسٹ اس سے کم ہو گئی ہے. لیکن جو چھوٹے یونٹس ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. فیصلہ آباد میں جا کے دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ SMEs جو ہیں ٹیکسٹائل کے وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور میجر ان کا ریزن کیا ہے, الیکٹریسٹی کاسٹ, کیونکہ وہ بیئریبل ہی نہیں اب رہی ہے تو وہ بند کرتے جا رہے ہیں.
اور صرف ایس ایم ایز نہیں، بہت سے بڑے یونٹس کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جن کے ظاہر ہے اتنے ریسورسز نہیں تھے، وہ ان کے بھی کچھ یونٹس انہوں نے اپنے بند کیے ہیں. اور جو اسٹیٹ آپریٹڈ انٹرپرائزز ہیں وہ بھی تو جو الیکٹریسٹی جو کنزیوم کر رہی ہیں مفت کر رہے ہیں. مفت کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی تو خود سے پے کرنا ہے نا، کیونکہ ان کا ایک خاص انہوں نے پیسہ جنریٹ کرنا ہے اور پھر اس بالکل. پیسے سے انہوں نے بجلی کا بل بھی ایک دینا یہ ہے. بہت بڑا چنک ہے، بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں اب ان کے نام لینے چاہیے، یعنی جن کو ایک فکسڈ اماؤنٹ اور میں تو ان کے گیسٹ ہاؤسز میں رہتا ہوں اس لیے نام نہیں لینے چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے ہاں تو چلڈ رومز، وہ جو عیاشی ہے وہ تو اور صرف اور بھی ایون جوڈیشری، نہیں، میں کسی ایک آپ اس کو نہ دیکھیں، کیٹیگری سب ان سب کا سب رنگے ہوئے ہیں. سب رنگے میں ہیں. تو یہ بھی تو ہمارے لیے بہت بڑے، بہت بڑا اور ایشو ہے. یہ کون پے کرتا ہے؟ یہ جو ان انسٹیٹیوشنز کا یہ تو سارا برڈن سیکٹر پہ آتا ہے نا، لیکن جو پاور سیکٹر کے اندر جو انٹیٹیز ہیں ان کے جو امپلائیز کو پے کیا جاتا ہے نا، جو فری الیکٹریسٹی وہ 1% آف یونٹس دیے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی پے کا پارٹ ہوتا ہے، اچھا. تو وہ ان کے اسی میں سے جاتا ہے. لیکن جو باقی سیکٹرز کو یہ جو فری الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جاتی، فری تو ایگزیکٹلی پورے تو نہیں، لیکن ایک فکسڈ اماؤنٹ ان سے چارج کیا، تو کچھ کو فری ہے، لیکن میرے خیال سے وہ جس سارا طرح سے سیکٹر پہ برڈن آتا ہے. ہاں، وہ جس طرح سے اگر ہم پے کر رہے ہیں، اگر وہ اس طرح سے پے کرنا شروع کریں تو پھر لگ پتہ جائے ان کو. وہ جس طرح کی یوز ہو رہی ہے، ہاں. ایون آپ یہ پیٹرول کے دیکھ لیں جو 300 لیٹرز لوگوں کو فری میں ملتا ہے. اچھا، اتنی سرکاری گاڑی ہیں، میں روڈ پہ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہر تیسری چوتھی گاڑی سرکاری ہے. 2013 میں شاید یہ مونیٹائزیشن بھی ہوئی تھی انٹروڈیوس، کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ کارز نہیں ملیں گی، بس ان کو جو ہے نا ایک لم سم منتھلی مل جایا کرے گا. وہ زیادہ بیٹر ہے میرے خیال سے. کچھ عرصے کے لیے ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے وہ پیسے بھی لے رہے ہیں وہ منتھلی پے میں. اس کے بعد گرین نمبر پلیٹس بھی ابھی بھی ہیں، ویکنڈ پہ آپ کو ان کی فیملیز نظر آتی ہیں ان میں. ہاں، جدھر بھی کہیں پہ بھی جانا ہے، انہوں نے ٹرپس پہ جانا ہے تو وہ پھر ہم نے اپنا امپورٹ بل کہاں سے کم کرنا ہے؟ بالکل جب ہم اوپر سے نہیں سٹارٹ کریں گے تو پھر نیچے کہاں پہ اس کا امپیکٹ آئے گا؟ صحیح بات ہے. باقی کنٹریز میں دیکھیں، اگر کہیں پہ کنزرویشن انہوں نے سٹارٹ کی ہے تو انہوں نے اپنے ٹاپ لیول سے کی ہے. اور وہاں کام کریں گے تو اس کا وہ پھر اسی طرح سے اچھا، اب دیکھیں جس طرح سے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ کی وجہ سے ہمارا ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے، تو ایک اور چیز جو ڈسکشن میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گھر بھی تو اب آپ ایسے بنا رہے ہیں جو کہ ہیٹ کو ایبزارب کرتے ہیں اور اس کو اس کے اندر کنٹین کر لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ٹیمپریچر آپ کم کرتے کرتے آپ کی جو ہے وہ اتنی زیادہ الیکٹریسٹی یوز ہو جاتی ہے. ایک یہ بھی بہت زیادہ، وہ اگر ہمارے جو ہے نا ویریشن جو ہماری ڈیمانڈ کی وہ بھی بہت اسی وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ سردیوں میں تو ہماری ڈیمانڈ جو ہے نا وہ 12,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، میکسیمم 12,500 کے قریب ہوتی ہے، اور 30,000 تک ہم کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہوں گے. ہم کیپیسٹی پیمنٹ بھی تو دیتے ہوں گے، وہ تو سردیوں میں وہ بھی تو فکسڈ ہوگی، وہ تو ہم سردیوں میں بھی دے رہے نہیں. میں تو آپ کو ویریشن بتا رہی ہوں نا، یہ گھروں والی بات سے وہ کہ 35. ہاں وہ بالکل، کہ اتنی زیادہ ویریشن یوزیج بڑھ جاتا ہے تو ہاؤس ہولڈ میں ہی زیادہ جا رہا ہے. ہماری کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ 47% الیکٹریسٹی ہمارا ہاؤس ہولڈ یوز کر رہا ہے، وہ کولنگ کے لیے ہی ہے نا مینلی. ہاں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ سردیوں میں جو ہے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے، اور گرمیوں میں ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ تو وہی ہے. ویری جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ تو ڈومیسٹک سیکٹر کی وجہ سے کرتی ہے، جو آدھی کنزمپشن الیکٹریسٹی کی آلموسٹ آدھی 48% جو ہے وہ الیکٹریسٹی ڈومیسٹک سیکٹر میں کنزیوم ہو رہی ہے. اس ساری چیز میں جو ان سارے ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنز کی بات کی، ریگولیٹری اتھارٹیز کی ہم نے بات کی، اور بھی اتھارٹیز بنتی رہتی ہیں. اب ہمیں کوئی بھی مسئلہ فیس ہو ہم اتھارٹی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اوور لیپنگ بھی ہو جاتی ہے بالکل. بہت ساری یہ تو اس سیکٹر میں بے تحاشا ہے، 25 سے زیادہ ہم نے جو ہے اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں، اور ان کی آپس میں کوارڈینیشن کوئی نہیں ہے. بہت سارے اوور لیپنگ فنکشنز ہیں، کوارڈینیشن تو بالکل بھی نہیں ہے ان میں. اور جو ان کے انسینٹیوز ہیں جو ہم ان کو بہت زیادہ، اور وہ سارا برڈن کس پہ آ رہا ہے؟ وہ کنزیومر پہ آ رہا کنزیومر پہ آ رہا ہے. تو اس میں موسٹ پاورفل جو ہے وہ منسٹری ہے. منسٹری میں ساری پاورز جو ہیں وہ انہی کے پھر وہ سیکٹریز، جوائنٹ سیکٹریز جو آگے جو دوسری وہ انٹیٹیز ہیں ان میں وہ ان کے بورڈز پہ ہوتے ہیں، ان کے سی او لگے ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اس میں کوئی ایکسپرٹیز اتنی خاص نہیں ہوتی. کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں ابھی تک.
جیسے پی آئی پہ اب پھر نام لینا پڑ جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے، لیکن ہیں وہی جنرلسٹ، ایسا وہ پروفیشنلز نہیں ہیں وہاں پہ جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اوور آل جو گورننس کا ایشو ہے، جو پاکستانی گورننس ہے، وہی یہ اس ادارے میں بھی بالکل ایسا ریفلیکٹ ہی ہے، کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. چلیں، از دیر اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ ایٹ دا اینڈ اس ڈسکشن میں؟ بس یہی ہے کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے، تو ہمیں جو ہے نا اس والے سسٹم سے نکل کے ہمیں ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جائیں اور مارکیٹ کی طرف جائیں. مارکیٹ ڈیولپ کریں، اس کے بعد یہ کیپیسٹی آہستہ آہستہ کر کے، یہ تو ظاہر ہے، اور مزید کوئی کانٹریکٹس نہ کریں، آئی پی پیز کی طرف مت جائیں. مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے کہ ہمیں کتنی کیپیسٹی مزید فیوچر میں چاہیے ہوگی، اور وہی اس کو لے کر آئے. مارکیٹ ہی اس کے جو ہے ریٹس ڈٹرمن کرے. اسی طرح ٹیرف بھی جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے. اور ہماری جتنی بھی اس وقت کیپیسٹی ہے، اس کو اگر ہم میکسیمم ہم چاہتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ کا برڈن کم ہو، تو ہم اپنے پروڈکٹیو سیکٹرز کی کو جو ہے نا پروموٹ کریں، ان کو ہم انسینٹیوائز کریں، ان کو ہم ایسے ٹیرفس دیں کہ وہ زیادہ گریڈ کی الیکٹریسٹی یوز کرے، تاکہ باقی کنزیومر پہ اس کا برڈن کم ہو جائے. بالکل. اچھا، ایک لاسٹ میرے مائنڈ میں آ گیا کہ اس انرجی سیکٹر کی ہماری اوور آل اکانومی پہ، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اوور آل اکانومی پہ اتنا بڑا برڈن ہے، جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، along with few other things، جیسا کہ ہماری اسٹیٹ آپریٹڈ انٹرپرائزز ہیں، وہ بھی ہمارے نیشنل ایکسچیکر پہ وہ ایک بہت بڑا برڈن ہے. بالکل. تو انرجی اگر دیکھیں تو کتنا بڑا برڈن ہے؟ ابھی میں نے ہماری ایک اسٹڈی ہوئی ہے، میں چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ جو ہمارا اوور آل ویلفیئر پہ جو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے نا، یہ سیکولر ڈیٹ کا اگر ہم دیکھیں تو وہ 13 بلین سے زیادہ ہے. 13 بلین ڈالر سے؟ تو یہ تو بہت بڑا. اگر دیکھیں یہی ہمارا جو یہ اتنا پیسہ ہمارا اگر انویسٹ ہو جائے ہیومن کیپٹل پہ. ایگزیکٹلی. اور ابھی تک کہ اگر ہم لاسز دیکھیں، جو ہمارے انرجی سیکٹر، یہ پاور سیکٹر کے جو لاسز ہیں نا، یہ کراس کر چکے ہوئے ہیں 10 ٹریلین کے قریب، جس میں سبسڈیز بھی شامل ہیں. یہ جو ہم نے سبسڈیز دی ہیں اوور دا ایئرز، یہ 2006-7 سے لے کے اب تک کی میں بات کر رہی ہوں. 10 ٹریلین روپیز 10 روپیز میں سے بھی کراس کر چکا ہے. یہ تو میں ایک راؤنڈ سی فگر آپ. اور ہمارا جو لاسٹ ہم نے ٹیکس کلیکٹ کیے وہ تقریباً 2.7 ہے میرے خیال سے. تو پھر آپ اس حساب سے کمپیریزن کریں کہ کتنے ٹائمز یہ زیادہ ہے. ہاں، تو یہ سارا جو ہے وہ اکانومی کو ہی افیکٹ کر رہا ہے نا. یہ جو اتنے سارے ہاں نا، ہم کلیکٹ 2.7 کر رہے ہیں اور ہمارا ایک سیکٹر اتنا بڑا لاس کر رہا ہے. ہاں، کتنی تو ہم سبسڈی دے چکے ہیں اس سیکٹر کو اب تک. اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا امپروومنٹ ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کون سا ریلائبل سپلائیز، کیا جو سپلائی ہے الیکٹریسٹی کی وہ ریلائبل ہو گئی ہے؟ لوڈ شیڈنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہے، اتنی کیپیسٹی ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ ایریاز ان میں. کو کسی اور، اب کچھ میں تو الیکٹریسٹی ابھی ہے بھی نہیں، ابھی تک بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہے. لیکن اب ان کو اس وجہ سے بھی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ وہ ان لاسز کو پورا کرنے کے لیے، جس کو ریونیو بیس لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں، یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اپنی انیفیشنسیز کو چھپانے کے لیے وہ لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جن ایریاز میں لاسز ہیں یا ریکوریز کم ہے، وہاں وہ بجلی نہیں پرووائڈ کر رہے. بالکل. تو ان کے جو اوور آل پرسنٹیج لاسز ہیں وہ تو نہیں نا پھر شو ہوں گے اس میں. اچھا، یہ ایک اور یہ چیز پرائیویٹ اینٹی بھی کر رہی ہے، وہ صرف ہم گورنمنٹ کی وہ ڈسکوس کو کہہ دیتے ہیں. یہ کراچی میں بھی ہو رہا ہے. اچھا، جیسا کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ایک انڈیویجول کو جا کے کال کر کے، یا جو اپنی پورے کا پوری ریپرزنٹیشن ہے، ریپرزنٹیٹیوز ان کے بیٹھے ہوتے ہیں کسٹمر سروسز میں، وہ جا کے آپ کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. انڈیویجولز کو ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک کمپٹیشن بلڈ کیا ہوا ہے انہوں نے. تو ہم کب تک یہ چیز دیکھیں گے کہ ہم کہیں گے کہ ہمیں بھی بجلی والا آ کے کال کرے بھائی؟ اس کے لیے پھر مزید ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا، ایک تو وہی جو ریفارمز ڈی سینٹرلائزیشن، اور لیکن ان کو مزید انبنڈل کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو دنیا میں ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہے کہ وہ ریٹیل اور وائر بزنس بھی الگ الگ ہو چکا ہوا ہے. یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بھی فردر آگے ڈس انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کا جو ہے ریٹیل بزنس الگ کر دیے اور وہ جو وائر بزنس ہے اس کو الگ کر دیے. پھر ریٹیلرز میں کمپٹیشن جو ہے وہ پاسبل ہے، تو وہ جا کے پھر ڈفرینٹ کنزیومرز کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ
وہ وہاں پہ وہ پرائسز کا بھی اس میں ہوتا ہے. ہاں وہاں پہ پھر مارکیٹ ڈیولپ ہوتی ہے, ریٹیل مارکیٹ جو ہے اس لیول پہ. ہاں تو وہ ابھی اس کے لیے تو ہم بہت پیچھے ہیں. ہاں جب تک پہلے ہم ہول سیل مارکیٹ تو ڈیولپ کر لیں, اس کے بعد پھر ہم ریٹیل لیول پہ جائیں گے. اور جو B2C جو ہے وہ بھی تبھی ہوگی. تو یہ ابھی ٹائم ہے, ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی ہمیں انتظار کریں. ابھی ہمیں انتظار کریں. چلیں, تھینک یو سو مچ.